حکومت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی نیا قانون بنتا ہے اس کی رائے شماری ہوتی ہے، اخبار میں باقاعدہ اشتہار آتا ہے اور رائے دینے کی آزادی ہر ایک کو ہوتی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ رائے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی رائے شماری ہوئی ہے سارے لوگوں نے رائے دیا ہے۔ یو سی سی کا مسئلہ جو تھا اس میں بھی سارے لوگوں نے رائے دیا ہے۔ طلاق کا جب مسئلہ آ رہا تھا، لاء کمیشن نے رائے مانگی تھی، اس میں بھی سارے لوگوں نے رائے دی تھی۔ لیکن جن کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ زیادہ رائے دیتے ہیں، عام طور پر یہ دستور ہے۔ اس مرتبہ بھی امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سنا ہے کہ آر ایس ایس والے کوششیں کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچا ہے اس کی کوئی اطلاع ابھی ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب تک وقت ہے رائے شماری میں حصہ لیں تاکہ یک طرفہ رائے نہ جاوے۔ اگر ہم لوگ رائے نہیں دیں گے تو یک طرفہ رائے وہاں پہنچے گی، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب رائے شماری میں اکثریت سے فیصلہ ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے اس میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن حکمراں پارٹی کے لوگ بہرحال زیادہ ہیں۔ تو اگر وہاں پر بھی رائے شماری ہو گئی، ووٹنگ ہو گئی، تو ظاہر بات ہے ان کا ووٹ زیادہ ہے۔ وہ وہاں سے کوئی چیز اگر سفارش منظور ہو کر کے پہنچتی ہے پارلیمنٹ میں تو وہاں پارلیمنٹ میں پھر ایک مرتبہ پیش ہوگا یہ بل، پھر اس پر بحث ہوگی۔ اس کے بعد وہاں سے اگر پاس ہو جاتا ہے لوک سبھا سے تو پھر راجیہ سبھا میں جائے گا، وہاں پر بھی بحث ہوگی۔ وہاں پر بھی اگر پاس ہوتا ہے تو پھر صدر جمہوریہ کے دستخط اس پر ہوں گے، پھر وہ قانون بن جائے گا۔ ایسے میں عوامی تحریک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شاہین باغ کی تحریک تھی، کسانوں کی تحریک تھی۔ اس سے حکومت پر پریشر پڑتا ہے اور قانون بننے کے بعد بھی حکومت قانون واپس لینے پر مجبور ہوتی ہے، جیسے کسانوں کے قانون واپس لیے گئے۔ اس طرح کی تحریک بھی انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو مسلم پرسنل لا بورڈ شروع کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی بھی تیاری ہے۔ فی الحال جو کام ضروری ہے اس وقت وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آئندہ جس طرح کے حالات پیش آئیں گے انشاءاللہ ان کا بھی سامنا کیا جائے گا۔ دعائیں بھی کریں اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔